جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ خوشبو محسوس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کی خوشبو ہے؟ یہ اتنی عمدہ اچھی خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ماشطہ اور اس کے اولاد کی طرف سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرعون کے گھر کام کرتی تھی، اس کے بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ حدیث کے اندر بیٹی کا لفظ ہے، اور معروف تو یہی ہے ہمارے درمیان کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون اولاد سے محروم تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ وَلَكَ وَلَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہو میرے آنکھوں کی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہو کہ آپ کو یہ نفع پہنچائے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ آگے چل کر کیا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صندوق کے اندر بند دریائے نیل سے بہتے ہوئے فرعون کے گھر کے پاس جا کر لگے تو فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہو کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس کو قطعاً سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ فرعون کے پاس ایک بیٹی تھی، بیٹی کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں اب حدیث کی روشنی میں قرآن کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ فرعون کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہو کہ اس وقت فرعون کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، بعد میں اس کے اولاد ہو گئی ہو، بعد میں بیٹی پیدا ہو گئی ہو، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اولاد سے محروم۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، جس کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نرینہ اولاد بنا لیا تھا۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ یہ ماشطہ فرعون کے گھر کام کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک دن حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہی تھی فرعون کے گھر، کنگھی کر رہی تھی ان کی بیٹی کو، تو کنگھی ان کے ہاتھ سے اچانک چھوٹ کر زمین پر گرا اور ان کے زبان سے بے ساختہ بسم اللہ کا لفظ نکلا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ بسم اللہ کیا میرے باپ کا نام ہے یا اور کسی کا نام ہے؟ تو حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ اس کا نام ہے جو تیرا رب ہے اور تیرے باپ کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اس کا نام ہے۔ تو کہا اس کی بیٹی نے کہ میں اب ابو جان کو اسی طرح سے بتا دوں گی۔ اس کی بیٹی نے جا کر بتایا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ ماشطہ کسی اور کو اللہ مان رہی ہے، کسی اور کو رب مان رہی ہے میرے علاوہ، تو آگ بگولا ہوا اور ماشطہ کو بلایا، کہا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، وہ میرا رب بھی ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ اس سے اور اس کا غصہ بڑھ گیا فرعون کا۔
اس کے بعد اس نے ایک بڑا سا کڑاہا منگوایا اور اس میں تیل ڈالا گیا، اور جب تیل کھول گیا ایک دم پورا، کہا کہ اس میں ڈالا جائے گا، ابھی وقت ہے، پلٹ جا۔ حضرت ماسطہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں پلٹنے والی نہیں ہوں، جو تمہیں کرنا ہو کر لو، میں پلٹنے والی نہیں ہوں۔ حضرت ماسطہ کے تمام بیٹوں کو لایا گیا، تمام بچوں کو لایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سارے بچوں کو لایا گیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کڑاہے میں ڈالا گیا کھولتے ہوئے تیل میں۔ جب پورے طرح سے جل گئے وہ لوگ، اس کے بعد اس سے پہلے، ڈالنے سے پہلے حضرت ماسطہ نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ جب میرے سارے بچے جل جائیں تو میری ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دینا۔ کہا وہ تو میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد سارے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کڑاہے میں ڈالا گیا، ایک بچہ چھوٹا سا باقی رہ گیا، تو حضرت ماسطہ رضی اللہ تعالی عنہ پسو پیش ہونے لگی۔ شیر خوار بچے کی باری آئی، سارے بچے کو ڈالا گیا۔ جب دودھ پیتے ہوئے بچے کی باری آئی تو حضرت ماسطہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ڈگمگانے لگا اور وہ اس وقت پسو پیش ہونے لگی۔ تو بچے نے بولا کہ اے ماں، اس تیل میں، اس کڑاہے میں کود جا، چھلانگ لگا دے، کیونکہ دنیا کی پریشانی آخرت کے پریشانی سے، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ کم ہے۔ آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہوگا، اے ماں کود جا۔ شیر خوار بچہ بول پڑا اور ماں بچے کو لے کر کے سمیت اس کڑاہے میں کود گئی۔ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سا جذبہ تھا جس کی وجہ سے حضرت ماسطہ نے اپنے جان کو نچھاور کر دیا؟ یہ ایمانی طاقت تھی، انہوں نے اپنے جان کو تو دے دیا، اپنے جان کو نچھاور کر دیا، اللہ کے راستے میں اپنے جان کو قربان کر دیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس سے ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ وہ ایک ایسی دلیر خاتون تھی کہ انہوں نے توحید کی خاطر اپنا جان گنوا دیا، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے آپ کی قربانی دی، لیکن اپنے ایمان کی قربانی نہیں دی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو گنوا دیا، اپنے آپ کو جلا ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماسطہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوشبو اور ان کے بچوں کی خوشبو کو محسوس کیا اور آگر کے صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا۔